بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس حدیث کے حوالے سے صحیح البخاری شریف کی آخری حدیث پر جو کہ درس ہوگا، اور اس درس کے لیے ہم نے انتخاب کیا ہے، اگرچہ یہاں پہ ہر سال یہاں پہ حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ یہاں پہ تشریف لا چکے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ مولانا عبداللہ امجد چھتوی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ وہ بھی یہاں پہ تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی وہ بھی یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے نابغہ علم، بہت سارے محدثین جو ہیں وہ یہاں پر تشریف لا چکے ہیں۔ یہ ہمارے گاؤں کی یہ خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے، ہمارے لیے یہ خوش قسمتی ہے کہ اتنے بڑے علماء کرام اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا، ہماری آواز کو قبول کرتے ہوئے، ہماری دعوت کو قبول کرتے ہوئے وہ تشریف لاتے رہے۔ آج کی اس پر رونق اور خوبصورت محفل کے جو ہمارے مہمان گرامی ہیں، فضیلت الشیخ استاذ الاساتذہ حضرت مولانا حافظ مسعود عالم صاحب ہیں، میں ان سے مؤدبانہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ آئیں، تشریف لائیں اور درس حدیث کے سلسلے میں ہمیں اپنے علم سے مستفید فرمائیں۔ جبکہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح طلباء بیٹھتے ہیں، کلاس لگا کر بیٹھتے ہیں، بالکل بھی عین ہی اسی طرح بچیاں اوپر کلاس لگا کر بیٹھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے، حافظ صاحب کا یہاں آنا ہمارے لیے باعث برکت بنائے، حافظ صاحب کا یہاں آنا ہمارے لیے باعث رحمت بنائے، اتنے بڑے بزرگوں کا یہاں آ جانا یہ ہمارے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں ہے۔ تو میں اپنے شیخ محترم سے بڑی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی معروضات پیش کریں۔ فلیتفضل مشکورا ماجورا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ فضیلت مآب علماء کرام اور اسی طرح ہماری وہ عالمات فاضلات بہنیں جو اس اجتماع کے اندر شریک ہیں، اور عزیز القدر طالبات اور طلباء جو یہاں موجود ہیں، اور معزز و مکرم حضرات و خواتین، سامعین و حاضرین اور سامعات و حاضرات محترمات، یہ مجلس درس حدیث کی مجلس ہے، اور علم
اور ذکر کی مجلسیں بہت ہی بابرکت اور پررحمت مجلسیں ہوا کرتی ہیں۔ یہ علم اور یہ ذکر اللہ رب العزت کی رحمت کے نزول کا باعث ہوتا ہے۔ ہم اللہ کے بندے اس کی رحمت کے محتاج ہیں اور اس کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے۔ علم کی مجلس میں آنا وہ بہت ہی اللہ رب العزت کا پسندیدہ عمل ہے کہ یہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی باتیں ہوتی ہیں اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے کلمات کہے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام اور تعلیمات بتائی جاتی ہیں۔ تو ان مجلسوں میں آنا یہ اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ باقی ہم سب لوگ اس کی رحمت کے سوالی اور طلبگار ہیں اور ہر وقت اللہ رب العزت سے اس کی رحمت مانگتے ہیں اور اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے لیے اپنی رحمتوں اور برکتوں کی برکھا برسا دے اور ہمیں اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ مالا مال فرما دے۔ یہ علم کی مجلس جس پر اللہ رب العزت کی رحمتیں برستی ہیں اور اللہ کی طرف سے سکینت و اطمینان کا نزول ہوتا ہے اور اللہ رب العزت یہاں بیٹھنے والے مرد ہوں یا خواتین ہوں جو ان مجلسوں کے اندر شریک ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے درباری فرشتوں میں فخر فرماتے ہوئے ان کا نام لیتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے میری باتیں سننے کے لیے، میرا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ رب العزت خوش بھی ہوتے ہیں اور راضی بھی ہوتے ہیں اور فخر بھی فرماتے ہیں اور فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں یہ کس لیے آئے ہیں؟ حدیث پہ آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جانتے ہیں کہ بندے کس لیے آئے ہیں۔ ہم بھی اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھیں، میری بہنیں اور میری بیٹیاں اور میرے بزرگ اور میرے بھائی، ہم یہاں صرف اسی لیے آئے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کی بات ہم سنیں اور کوئی بات ہمارے دل میں اتر جائے اور اللہ رب العزت کا نام آئے تو ہمارے دل اللہ کی محبت سے سرشار ہو جائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہماری زبان پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نکلے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں اور اللہ تعالی ہمارے گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے درجے بھی بلند کر دے اور ہمارے لیے نیکیاں بھی لکھ دے۔ اسی مقصد کے لیے آئے اور اس سے غرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو کے ہمیں جنت دے دے اور اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ہمیں جہنم سے بچا لے، اسی غرض کے لیے آئے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ اسی لیے آئے ہیں کہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں، اس کے طلبگار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں دیکھی تو نہیں۔ فرمایا اگر دیکھ لیں تو پھر تو اور زیادہ اس کا شوق رکھیں، اور زیادہ اس کی طلب اور زیادہ اس کی جستجو ان کے اندر بڑھ جائے۔ اور یہ کس سے پناہ چاہتے ہیں؟ یہ اس چیز سے پناہ چاہتے ہیں کہ یا اللہ تو انہیں جہنم سے بچا لے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں وہ میں نے ان کو دے دیا اور جس سے پناہ مانگتے ہیں میں نے اس سے ان کو پناہ دے دی، اور گواہ رہنا کہ یہ جتنے بندے اور بندیاں آئے ہوئے ہیں میں نے ان سب کو بخش دیا، سب کی بخشش فرما دی۔ تو علم اور ذکر کی مجلس میں آنا یہ اللہ کی رحمتوں کے حصول کا اور اللہ کی بخشش کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنتا ہے اور اللہ رب العزت اپنی برکتوں سے مالا مال فرماتے ہیں ان لوگوں کو۔ تو حضرات و خواتین، حدیث کی مجلس حقیقت یہ ہے کہ یہ علم کی مجلس یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہوتی ہے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، ان کی باتیں سنائی جاتی ہیں
اور ان کے فرمان پڑھائے جاتے ہیں، سکھائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں، ذکر کیے جاتے ہیں. اور قال صحابی کا قول ذکر کر کے کہا جاتا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مجلس ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی مجلس ہے. اور اس مجلس میں شریک ہونا انسان کو اسی مجلس میں لے جاتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحابہ نے سنا تھا. آج ہم خوش نصیب ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم سنتے ہیں. یہ زبان تو ایک انسان کی زبان ہے اور میرے جیسے ایک پرتقصیر اور خطا کار انسان کی زبان ہے، لیکن جو بات کہی جا رہی ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اور محدثین نے ایک نہیں بہت سارے محدثین سے یہ بات ملتی ہے کہ وہ حدیث کی مجلس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس قرار دیتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد فربری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک دن حدیثیں لکھوائیں اور حدیثیں سنائیں انہوں نے، اور میں لکھ رہا تھا اور وہ سنا رہے تھے. تو کافی لمبا وقت گزر گیا تو انہوں نے محسوس کیا شاید میں اکتا گیا ہوں، میں کوئی اکتاہٹ اور تھکاوٹ کا شکار ہو گیا ہوں. تو انہوں نے مجھے خوش کرنے کے لیے اور میرا حوصلہ بڑھانے کے لیے کہا کہ تم تھک تو نہیں گئے؟ میں نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. کہنے لگے تمہیں مبارک ہو، لوگ جہاں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اپنے کھیت میں بیٹھا ہے، کوئی اپنے گھر پہ بیٹھا ہے، کوئی اپنی دکان میں بیٹھا ہے، کوئی اپنے کارخانے میں بیٹھا ہے، لوگ اپنے اپنے کاموں میں بیٹھے ہیں یا کوئی کسی شغل کھیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی تماشے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور تیرے اوپر اللہ رب العزت کا کتنا کرم ہے کہ تو اللہ کے رسول اور صحابہ کی مجلس میں بیٹھا ہو. تو ان مجلسوں میں بیٹھنا یہ اتنے بڑے شرف کی بات ہے. اس لیے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی. اور یہ جو کتاب ہے الجامع الصحیح جو بیٹیوں نے پڑھی ہے، اللہ رب العزت پڑھنے والی بیٹیاں اور پڑھانے والی ہماری بہنیں اور اسی طرح جو اساتذہ یہاں تعلیم دیتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے علم و عمل میں برکت فرمائے اور اس علم کے انوار اور اس کی برکات اور اس کے روحانی اور ایمانی اثرات سے اللہ رب العزت ہمیں مالا مال فرمائے. یہ علم صرف معلومات ہی نہ ہو بلکہ یہ علم وہ نور ہو جو ہمارے ظاہر و باطن کو منور کر دے اور ہماری زندگی اور ہمارے ماحول کو روشن کر دے. اور یہ علم ہمارے لیے حجت اور برہان بنے، جس طرح کے محدثین نے اپنے علم کو اپنے لیے حجت بنایا تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ میں نے یہ کتاب 16 سال میں لکھی ہے اور 6 لاکھ احادیث سے اس کا انتخاب کیا ہے، اور وجعلتہ حجۃ بینی و بین اللہ یوم القیامہ، اور میں نے اس کو اپنے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے حجت بنایا ہوا ہے کہ میں نے اسے حاصل کیا اور جو جو چیزیں استطاعت میں تھی پھر میں نے ان پر عمل کیا، اور جن جن چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے میں ان سے باز رہا. اور یہ کتاب میرا دستور ہے، اس کے مطابق میں نے زندگی گزاری ہے. تو علم کے مطابق عمل کرنا اور علم کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا، ڈھالنا اور چلانا اور گزارنا یہ اصل مقصود ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے ہمارے پڑھنے والے، پڑھنے والیاں اور پڑھانے والے اور پڑھانے والیوں کو کہ ہم اس علم کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنائیں. اور آج اللہ اکبر کتابیں بھی بہت زیادہ ہیں اور شاید مدرسے بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن جس چیز کی بہت ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ عملی نمونہ ہے، جس کو دیکھ کر انسان کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہو کہ جس طرح اس بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے یا اس بندی کا اللہ رب العزت کے ساتھ ارتباط ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب کر دے کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے اور ان کے پاس بیٹھ کر انسان کی توجہ اللہ کی طرف اور آخرت کی طرف ہو جائے اور دنیا سے انسان کا دل ہٹ جائے اور دنیا کی مشغولیتوں سے انسان کا دل اچاٹ ہو جائے. ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، ایسی تربیت اپنی کرنی چاہیے اور اس علم کے ساتھ اپنا تزکیہ کرنا چاہیے. اور حدیث
یہ جیسے قرآن وحی ہے اسی طرح حدیث بھی وحی ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی تعلیم ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ آپ پر اللہ رب العزت نے کتاب اور حکمت دونوں نازل فرمائی ہے۔ یہ اوپر سے آئے، کتاب قرآن ہے اور حکمت یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، اور ان دونوں کی تلاوت ہوتی تھی، قرآن بھی پڑھا جاتا تھا اور حدیث بھی پڑھی جاتی تھی۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، سورۃ الاحزاب میں امہات المومنین سے اللہ رب العزت نے خطاب کر کے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اللہ کی آیتیں اور اللہ کی اتاری ہوئی حکمت جو پڑھی جاتی ہے اس کو یاد کرو اور اسے آگے ذکر کرو، اس کو آگے پہنچاؤ، یعنی جو تم نے سیکھا ہے قرآن اور جو تم نے سیکھی ہے حدیث ان کو یاد بھی رکھو اور ان کو آگے بھی نقل کرو۔ تو ذکر کے اندر ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو محفوظ کر کے یاد رکھا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو آگے ذکر کیا جائے اور آگے اس کی اشاعت اور اس کی آگے ابلاغ اس کا ہونا چاہیے۔ یہ ذکر کے اندر یہ دونوں چیزیں آتی ہیں۔ اور ایک ذکر کا اور بھی مفہوم ہے، اس کی طرف بھی میں توجہ دلا دوں، وہ یہ کہ جب کام کرے انسان تو اس وقت جو اللہ کی آیت ہے اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اللہ کا فرمان ہے اس کو یاد رکھے، جو حکم ہے اس کو سامنے رکھ کر عمل کرے، اور جو اس کی فضیلت ہے وہ بھی اس کے سامنے ہو کہ اس کے کرنے پہ ثواب ملتا ہے، اور جو اس کی وعید ہے کہ اگر نہ کیا تو یہ وعید ہے، اس کو بھی انسان سامنے رکھے۔ تو یہ اصل ہے کہ ان چیزوں کو یاد رکھا جائے، یعنی اللہ نے یہ کہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اس کے کرنے پر ثواب یہ ہے، نہ کرنے پر وعید یہ ہے، اور کرنا اس لیے ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ رب العزت راضی ہوگا اگر میں اس پر عمل کروں گا، اور اگر نہیں عمل ہوگا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ تو حدیث بھی وہی ہے اور قرآن بھی وہی ہے، اور یہ جو علم ہے قرآن و حدیث کا علم، دین کا علم، یہ کتاب و حکمت کا علم، یہ قرآن و سنت کا علم، یہ سب سے اعلیٰ اور افضل علم ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کے اندر دوسرے علم نہیں ہے۔ علم کسی چیز کے بارے میں جاننے کا نام ہے کہ اس چیز کی اصلیت کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، یہ فائدہ مند کیسے ہو سکتی ہے، نقصان دہ کیسے ہو سکتی ہے، یہ معلومات، یہ علم ہے، کسی چیز کے بارے میں جاننا یہ علم ہے۔ لیکن یہ جو دین کا علم ہے، یہ جو ایمان اور یہ اسلام کا علم ہے اور احسان کا علم ہے، یہ وہ علم ہے جس سے انسان کو اللہ کا تعارف ہوتا ہے، اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ رب العزت کی صفات کیا ہیں، اس کے نام کیا ہیں، اس کے کام کیا ہیں، اس کی شانیں اور عظمتیں کیا ہیں، اللہ رب العزت کی بلندیاں اور بڑائیاں کیا ہیں، اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ سب سے اعلیٰ علم ہے جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اس سے جو دنیا کے اعلیٰ انسان ہیں، اللہ کے رسول، ان کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ کتنے عظیم انسان تھے، سید ولد آدم تھے، اور وہ انسان تھے جن کے اندر ساری انسانی خوبیاں اللہ نے جمع کر دی تھی، ان کی پہچان ہوتی ہے۔ اور پھر انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کام جن سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ کام کون سے ہیں، اور وہ خوبیاں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں تھی، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کو اپناؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو سامنے رکھ کر اسی اسوے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالو اور اپنی زندگی کو بناؤ، اور اپنی زندگی کو اسی سانچے کے اندر ڈالنے کی کوشش کرو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کا سانچہ ہے۔ تو اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بناؤ، ان کے طریقوں پر چلنے والے، ان کے اخلاق کو اپنانے والے، اور ان کے آداب کے مطابق زندگی گزارنے والے، اور جو کام انہوں نے کیے ہیں وہی کام اسی طرح کرنے والے بنو جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ تو یہ انسانوں کو انسان بنانے والا علم ہے، اس لیے یہ سب سے اونچا علم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ
اس علم کے جاننے والوں کو بہت اونچا مقام عطا فرماتے ہیں۔ جن کو اللہ رب العزت نے اس علم سے نوازا وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ بھی اللہ کے چنیدہ اور برگزیدہ حضرات تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس علم کے لیے منتخب فرمایا۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ اور جو لوگ اس علم کے وارث ہوتے ہیں، وہ مرد ہوں، وہ عورتیں ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم صحابہ نے بھی سیکھا، صحابیات نے بھی سیکھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس علم کے حافظ اور اس کے راوی اور اس کے ناقل اور اس کی اشاعت کرنے والے ہیں۔ اور ام المومنین سیدہ صدیقہ کائنات ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ علم سیکھا۔ خواتین میں سب سے زیادہ عالمہ وہ تھی۔ صحابہ کرام ان کی طرف رجوع کرتے تھے، ان سے آ کے مسئلے پوچھتے تھے اور الجھی ہوئی باتیں ان سے آ کے سلجھاتے تھے دین کی۔ اور کئی جگہ کے اوپر انہوں نے صحابہ کے الجھے ہوئے مسئلے حل کیے۔ علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح دیگر صحابیات، اللہ اکبر، انہوں نے بھی دین سیکھا اور آگے دین سکھایا۔ تو اس کے اندر کوئی تقسیم نہیں ہے کہ یہ مردوں کے لیے خاص ہو، نہیں، مرد اور عورتیں جو بھی یہ علم پڑھتے ہیں اللہ رب العزت ان کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ ایک بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ یہ علم اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو نصیب فرمایا ہے تو پھر علم والا اور بے علم یہ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ اس علم کے جاننے والے اور اس علم سے بے بہرا، اس علم سے تہی دامن، وہ جس طرح کی زندگی گزارتے ہیں علم والوں کی زندگی بھی ویسی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ علم والوں کی زندگی کیسے ہوتی ہے؟ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربی، یہ ہیں علم والوں کے اوصاف۔ امن ہوا قانت آناء اللیل، امن ہوا قانت آناء اللیل، تو لیل کا ذکر ہے تو اس کا دوسرا حصہ والنہار یہاں مقدر ہے۔ قانت آناء اللیل والنہار، والنہار یہاں مقدر ہے، ایک ذکر کر کے دوسرے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس کو ساتھ جوڑ لو۔ دن رات کی گھڑیوں میں اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا، اللہ کے سامنے سر بسجود رہتے ہیں۔ ایک تو سجدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی پیشانی زمین پہ رکھ کے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دے، اپنے آپ کو گرا دے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بالکل مٹا دے کہ میں نے اپنا ماتھا تیرے سامنے رکھ کے اپنی ناک تیری بارگاہ میں رگڑ رہا ہوں اور تیری بارگاہ میں اپنی ناک رگڑ رہی ہوں۔ اپنے آپ کو اس طرح اللہ کے سامنے نیچ کر دے، اللہ اکبر، کہ میں نے اپنا سب کچھ ختم کر دیا، ناک رگڑ رہا ہوں اور ماتھا تیرے سامنے رکھا ہوا ہے۔ ایک تو سجدہ یہ ہوتا ہے، اور ایک سجدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کا فرما بردار بن جائے، اللہ کا حکم ماننے والا بن جائے۔ جو اس کے تکوینی احکام ہیں وہ تو سارے ہی مانتے ہیں، لیکن اس کے شرعی احکام کو ماننے والا انسان بن جائے۔ یہ اختیاری سجود جو ہے یہ انسان کو اونچا کرتا ہے، وگرنہ باقی تو ساری مخلوق اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہے ہی۔ یسجد لہ من فی السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب۔ تو یہ جو اللہ کی تکوینی احکام ہیں ان کے سامنے تو سارے سجدہ کرتے ہیں، لیکن خوش نصیبی یہ ہے کہ ان میں تو انسان مجبوراً وہ ماننا پڑتا ہے ان احکام کو، لیکن جو اس کے تشریعی احکام ہیں ان کو خوش دلی سے انسان مانے، اور وہی یہاں مطلوب ہے۔ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، اللہ کے دین کے ساتھ کھڑا ہوا، دین کو کھڑا کرنے والا۔ اقیم الدین، دین کو کھڑا کرو اور اس دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ جیسے دین چلاتا ہے چلو، جہاں روکتا ہے رک جاؤ، جہاں دین کہتا ہے کہ ہاتھ اٹھاؤ اٹھاؤ، جہاں کہتا ہے ہاتھ روک لو روک لو، جہاں دین کہتا ہے آنکھ بند کر لو وہاں بند کر لو، اور جہاں دین کہتا ہے کہ عبرت کی آنکھ کھولو وہاں کھولو۔ جس چیز کو سننے کے لیے دین کہتا ہے وہ سنو، اور جس چیز سے روکتا ہے اسے کان بند کر لو۔ دین کے ساتھ کھڑا ہے، دین کے ساتھ چلتا ہے، اس کی حرکت و سکون سب دین کے مطابق ہے۔ ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی، ہر وقت آخرت کی فکر ہے، ہر وقت آخرت کا دھیان ہے کہ میری آخرت کہیں ناکام نہ ہو جائے، میری آخرت کہیں برباد نہ ہو جائے، اور اللہ کی رحمت کی امید ہے، اللہ اپنی رحمتوں سے نواز دے،
اللہ اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے۔ یہ ہے اہل علم کا امتیاز۔ اللہ تعالی ہمیں اس علم کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہے، اللہ رب العزت اس علم کی یہ برکت نصیب فرمائے اور اس کی حقیقت سے اللہ رب العزت ہمیں بہرہ مند فرما دے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اللہ اکبر اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے، سلطان المحدثین، امیر المومنین فی الحدیث، اور اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ بھی تھے۔ اللہ اکبر، سید الفقہاء تھے اور اپنے دور کے افقہ خلق اللہ تھے، سب سے بڑھ کر دین کی سمجھ رکھنے والے، دین کا فہم رکھنے والے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ زندگی کے جتنے مسائل ہیں کیا ان سارے مسائل کا حل قرآن اور حدیث میں موجود ہے؟ اور انسان کی جتنی الجھنیں ہوتی ہیں زندگی کے اندر، وہ ذہنی اور عقلی الجھنیں ہوں یا وہ عملی اور معاملاتی الجھنیں ہوں یا وہ کوئی اور تعلقات کی الجھنیں ہوں، کیا ان کا حل دین کے اندر موجود ہے؟ اور قرآن اور حدیث میں یہ سارے مسائل کا حل ذکر کیا گیا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے، کسی دور میں کسی بھی انسان کو اس کی ضرورت پیش آئے اور اس کے لیے دین کی رہنمائی کی ضرورت ہو تو وہ رہنمائی موجود ہے اور اس مسئلے کا حل قرآن و سنت کے اندر موجود ہے۔ تو پوچھا گیا کہ آپ کیا وہ جانا بھی جا سکتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں جانا بھی جا سکتا ہے اور جاننے والے موجود ہیں۔ اور یہی بات ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کو خیر سے مالا مال کرنا چاہتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ علم خواتین میں بھی ہونا چاہیے اور یہ علم مردوں میں بھی ہونا چاہیے، علماء کو بھی اس کے لیے فارغ ہونا چاہیے لیتفقہوا فی الدین، اور خواتین کے اندر بھی ایسے ہونی چاہیے جو دین کے اندر فقہ رکھنے والے ہیں۔ لیکن آج جو سلسلہ بن گیا ہے وہ صرف سطحی اور سرسری معلومات کا ہے اور اتھلی چیزیں رہ گئی ہیں۔ دین کی اصلیت اور دین کی حقیقت اور جو دین کی روح ہے اور جو دین کے معارف اور بصائر ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو شعور نہیں ہے۔ عام لوگوں کا بھی یہی حال ہے اور خواص کا بھی یہی حال ہے۔ اس لیے اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ دین کے حقائق معلوم کیے جائیں، دین کی بصیرتیں انسان اپنے اندر اتارے، اپنے باطن کو بھی روشن کرے اور اپنے ظاہر کو بھی روشن کرے اور اپنے ماحول کو بھی روشن کرے اور اپنی پوری زندگی کو نور و نور بنا دے، نور علی نور آ جائے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو کتاب لکھی ہے یہ بہت ہی اہتمام کے ساتھ لکھی ہے اور اس میں جو ذخیرہ حدیث تھا اس پورے کو کھنگال کر یہ انتخاب کیا انہوں نے 6 لاکھ حدیثوں سے انتخاب کر کے 16 سال کی مدت صرف کر کے، اور ان کا معمول یہ تھا کہ وہ 3 دفعہ کتاب لکھتے تھے، لکھنے کے بعد اس پر بار بار غور و فکر کرتے تھے، پھر دوسرا نسخہ تیار کرتے تھے، تیسرا نسخہ تیار کرتے تھے اور تیار کرنے کے بعد اپنے اساتذہ کے سامنے بھی پیش کیا۔ اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، علی بن مدینی اور اسی طرح یحییٰ بن معین، ان کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا کام قابل قدر ہے اور ہمیں اس سے اتفاق ہے۔ چند جگہوں پر انہوں نے کچھ اختلاف کیا لیکن علماء کہتے ہیں کہ وہاں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے موقف صحیح ہے۔ تو انسان علم کے اندر کتنا بھی آگے چلا جائے اپنے اساتذہ سے انسان کو بے نیاز نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے اساتذہ کی تصدیق، تائید اور تصویب اس کو حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرنی چاہیے، ان سے مشورہ لینا چاہیے، ان سے رہنمائی لینی چاہیے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا آغاز کیا وحی سے، یہ بتانے کے لیے دین کی بنیاد وحی کے اوپر ہے اور وحی یہ اللہ رب العزت کا سکھایا ہوا علم ہے اور یہ علم الحق ہے اور یہ علم غیر متبدل ہے۔ یہ ایسا علم ہے کہ جس میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ قطعی اور یقینی علم ہے۔ اور باقی جو انسان کا علم ہے یہ ظن کا علم ہے، گمان کا علم ہے، تخمین کا علم ہے اور صرف اندازے کا علم ہے، یہ حقیقی علم نہیں ہے، ظاہر کا علم ہے۔ اس لیے یہ علم سب سے اعلیٰ ہے، یہ وحی کا علم ہے اور اس کے اندر قرآن کی آیات بھی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی ہیں اور صحابہ کے اور تابعین کے اقوال بھی ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ قرآن اور حدیث دونوں کو ایک ساتھ رکھنا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور سنت رسول، اور یہ دونوں جدا نہیں ہوں گی،
یہ ایک ساتھ رہیں گی جہاں تک کہ قیامت والے دن حوض کے اوپر میرے پاس آ جائیں گے، یعنی یہ دونوں حوض کے اوپر پہنچیں گے، اور جو ان پر عمل کرنے والے ہیں یہ بھی حوض پہ پہنچیں گے، اور ان کو بھی وہاں سے حوض کوثر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلائیں گے۔ تو یہ دونوں ایک ساتھ ہیں، دونوں وہی ہیں اور دونوں اکٹھی ہیں، صرف قرآن یا صرف حدیث نہیں، دونوں ایک ساتھ۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جو صحابہ اور تابعین جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، انہوں نے کیا سمجھا اور کیسے عمل کیا، جنہوں نے صحابہ سے سیکھا انہوں نے کیا سمجھا اور کیسے عمل کیا، اس کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے۔ صرف الفاظ کو دیکھ کر صحابہ کا عمل، تابعین کا عمل اور فہم، اس چیز کو نظر انداز کر کے انسان اس قرآن کی آیت کا کوئی مفہوم بنائے یا حدیث کا کوئی مفہوم نکالے، یہ غلط راستہ ہے۔ سبیل المومنین کا اتباع کرنا چاہیے اور ان کے طریقے کے اوپر چلنا چاہیے، اور اہل علم کے طریقے کے اوپر چلنا چاہیے۔ علماء کا طریقہ جو ہے نا وہ اختیار کرنا چاہیے۔ جن لوگوں کے پاس علم نہیں ہے اور جن کا علم مستند نہیں ہے اور جن کا علم معتبر نہیں ہے کہ انہوں نے صحیح طریقے سے تلقی کی ہو علم کی، ان کے علم کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ وہ جعلی علم ہے اور وہ ایسا علم ہے جس کی بنیاد نہیں ہے۔ جن علماء نے علماء سے پڑھا ہے اور ان کے پاس سند ہے اور ان کا تسلسل ہے، ان کے پاس صحیح اور معتبر علم ہوتا ہے۔ علیکم بالجماع، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جماعت کو لازم پکڑو، تو علماء نے اس کا معنی بتایا کہ جماعت سے مراد اہل علم، جو علم کے وارث ہیں، اور یہی ہیں جو اندھیروں کے اندر اجالے کا اور چاندنی کا سامان ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول تو سورج ہیں اور اندھیرے کے اندر علماء چاند کی طرح ہوتے ہیں، اور جو دوسرے عمل کرنے والے ہیں یہ ستاروں کی طرح ہوتے ہیں۔ تو علماء کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی اور اس کی بنیاد جو ہے وہ وحی کے اوپر ہے، اس لیے وحی کا باب پہلے لے کے آئے اور پھر اخلاص نیت کا باب لے کے آئے کہ حدیث نیت ذکر کی کہ اس علم کے لیے انسان کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ مجھے اللہ کی رضا مل جائے، مجھے اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ اس لیے دنیا میں شہرت کے لیے، مالی وسائل کے لیے، لوگوں کے اندر جاہ و منزلت کے لیے یہ علم پڑھا جائے، یہ محرومی کی بات ہے۔ اور پھر ایمان لے کے آئے کہ اس علم پر یقین کرنا چاہیے، یہ علم یقین کے لیے ہے کیونکہ یہ اللہ کی بات ہے اور اللہ کے رسول کی بات ہے جو غلط نہیں ہو سکتی، اس پر یقین ہونا چاہیے اور اس کی معرفت بھی ہونی چاہیے، علم سیکھنا چاہیے۔ ایمان کے بعد علم لے کے آئے اور پھر ساری تفصیلات بیان فرمائی، اور آخر میں پھر کتاب التوحید لے کر آئے۔ 97 اور بعض نسخوں میں 100 کتابیں ہیں اس کتاب بخاری کے اندر۔ الجامع الصحیح المسند المختصر، الجامع الصحیح المسند المختصر من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، اس کے اندر بعض نسخوں میں 100 کتابیں ہیں اور بعض میں 97 ہیں اور بعض میں کچھ کم ہیں، تو اتنی کتابیں ہیں اس کے اندر۔ اور آخر میں کتاب التوحید لے کے آئے یہ بتانے کے لیے کہ اس دین کا مرکزہ، اس کا نیوکلس، جس کے اوپر یہ سارا دین قائم اور جس کے گرد سارا دین گھومتا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید، اللہ کی معرفت اور اللہ کی توحید، اللہ کی احدیت اور اللہ کی وحدانیت ماننا، یہ ہے اس دین کا حاصل کہ انسان کا اللہ رب العزت کے ساتھ ایسا تعلق قائم ہو جائے کہ وہ اللہ کو الواحد الاحد الصمد الفرد یہ جان لے، اور پھر مان کر اللہ رب العزت کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اللہ کے لیے خاص ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ رب العزت کے مقام پر انسان پہنچا دے، کسی کو اٹھا کے خدا بنا دے، یا نعوذ باللہ اللہ رب العزت کو نیچے اتار کر بندوں کے ساتھ ملا دے، کہے کہ لوگوں میں پیروں میں اللہ آ گیا، کسی شخصیت میں خدا آ گیا، کوئی اللہ کا اوتار بن گیا۔ یہ اللہ رب العزت کی تنقیص اور توہین ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، یہ اللہ کے ناموں میں الہاد ہے، اور یہ الہاد اور شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو توحید جو ہے یہ دین کا مرکزہ ہے، یہ دین کا نیوکلس ہے۔ آخر میں کتاب التوحید لے کے آئے، اور جو آخری باب ہے باب قول اللہ تعالی وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، وزن اعمال کا ذکر فرمایا، اور انسان کی زندگی کا جو آخری مرحلہ ہے جس کے بعد انسان کا فیصلہ ہوگا کہ یہ کامیاب ہو گیا، اللہ تعالی ہمیں کامیابوں میں شامل فرمائے، اور یا یہ اعلان کیا جائے گا کہ فلاں ناکام ہو گیا،
وہ فیصلہ کب ہوگا؟ جب اعمال تلیں گے اور وزن اعمال کے بعد انسان کا نامہ عمل جو ہے پروانہ اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو وزن اعمال جو ہے یہ انسان کی تکلیفی زندگی کا سب سے آخری مرحلہ ہے، اس پر اس کتاب کو ختم کیا ہے، وزن اعمال کا بیان کیا۔ اب وقت بھی بہت محدود ہے، بلکہ ختم ہو رہا ہے وقت، اس لیے بس میں بات سمیٹتے ہوئے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو وزن اعمال یہ اللہ رب العزت نے ترازو کے اندر اعمال کا وزن کرنا ہے، اللہ نے اس کے لیے ترازو قائم کرنا ہے، وہ ترازو بہت بڑا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کی روایت ہے اور وہ حکماً مرفوع ہے کہ وہ اتنا بڑا ترازو ہے کہ آسمان و زمین اس میں رکھ دیے جائیں تو وہ اس سے بھی زیادہ وزن۔ تو فرشتوں نے پوچھا یا اللہ اس ترازو کے اندر آپ کیا تولیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے بندوں کے اعمال تولوں گا۔ تو فرشتوں نے کہا تیرے بندے اتنے بڑے اعمال اور اتنے زیادہ اعمال لے کے آئیں گے جو اس ترازو میں رکھے جائیں گے، جس میں زمین و آسمان رکھ دیے جائیں تو ترازو اس سے بھی بڑا۔ تو انہوں نے اعتراف کیا کہ اللہ پھر تیرے وہ بندے ہیں تیری عبادت کرنے والے، ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے معبدنا کا حق کا عبادت کیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کا جو عمل ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے، اتنا بڑھاتا ہے کہ ایک کھجور صدقہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ ایک کھجور کو اوت پہاڑ جتنا کھجوروں کا پہاڑ بنا دیتا ہے۔ اور آپ جو ایک عمل کرتے ہو لا الہ الا اللہ صدق دل کے ساتھ، تمہارے دل سے نکلتا ہے، صدق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ، علم شعور کے ساتھ، اور یہ لا الہ الا اللہ کے اندر پھر یہ وزن ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ جو تیرے دل سے صدق و اخلاص کے ساتھ نکلا ہے اس کو ترازو میں رکھا جائے اور ساری کائنات کو اللہ کے سوا جتنی کائنات ہے، عرش کرسی زمین و آسمان سب کچھ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، یہ لا الہ الا اللہ ان سے بھاری ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے پھر ان چیزوں کے اندر اتنا وزن بھی رکھا ہے اور اتنی اللہ رب العزت نے ان کی وقت بھی رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی برکت اور اتنی اللہ رب العزت نے ان کو بڑھوتری بھی عطا فرمائی ہوئی ہے۔ تو وزن اعمال کے اندر یہ بات یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ وزنی تو اللہ کی توحید ہے، لا الہ الا اللہ یہ ہے وزنی چیز۔ اور دوسری وزنی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اتباع سنت ہے۔ عمل کے اندر اتباع سنت ہو تو اس عمل کا وزن ہوتا ہے، وگرنہ وہ کھوٹا اور مردود عمل ہے۔ جیسے سکہ کھوٹا ہوتا ہے، سنت کے خلاف عمل کھوٹا ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ توحید ہو اور سنت کے مطابق ہو۔ اور دوسری ایک چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، حضرت ابو ذر کی حدیث ہے کہ میں تمہیں دو چیزیں بتاؤں جو ہیں تو بہت آسان لیکن ترازو کے اندر بڑی بھاری ہیں۔ ایک تو فرمایا الصمت، خاموش رہنا۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ کے ذکر، علم کی بات اور فائدے کی بات سے علاوہ اپنی زبانوں کو بند کرنا۔ من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے خیر کی بات کرے، او لیصمت، یا چپ رہے۔ خیر کی بات کرو، لڑائی کی بات نہ کرو، لگائی بجھائی کی بات نہ کرو، کسی کی دل آزاری کی بات نہ کرو، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کی بات نہ کرو، خیر کی بات کرو، خاموش رہو۔ یہ خاموش رہنا اتنا بھاری ہے کہ ترازو کے اندر اس کا بڑا وزن ہوگا۔ یا خلق حسن، اچھا برتاؤ، سلوک اچھا، برتاؤ اچھا، پاس بیٹھنے والے کے ساتھ، ساتھ رہنے والے کے ساتھ، اپنے گھر میں جتنے عزیز رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، سب کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ اور علماء کا علماء کے ساتھ اور عوام کا علماء کے ساتھ، علماء کا عوام کے ساتھ اخلاق اچھا ہو۔ یہ بڑی بھاری اور بڑی وزنی چیز ہے، ترازو کے اندر اس کا بھی بڑا وزن ہوگا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وزن اعمال کا ذکر فرمایا، اور یہ وزن اعمال جو ہے یہ اللہ رب العزت نے کرنا ہے۔ اعمال کے صحیفے بھی تولے جائیں گے، خود اعمال بھی تولے جائیں گے، اور عمل کرنے والے عامل بھی تولے جائیں گے، ہر ایک کا وزن ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ان کی شان بھی بڑھائے گا اور لوگوں کو بھی بتائے گا کہ یہ بندہ کتنا وزنی ہے اور کتنی وزنی نیکیاں لے کے آیا ہے اور کتنا وزنی اس کے صحیفہ اعمال۔ وقال مجاہد اللہ ان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن، وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ۔ امام مجاہد ابن جبر بہت بڑے تابعی ہیں،
اور قرآن کے بڑے عالم ہیں، تفسیر کے بڑے عالم ہیں، عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک لفظ آیا وزنوا بالقسطاس المستقیم، وہ میزان کا ہم معنی ہے۔ میزان کے لیے قسطاس کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور میزان بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ نے وضع المیزان ولا تخسر المیزان، میزان کا بھی ذکر فرمایا اور قسطاس کا بھی ذکر فرمایا، وزنوا بالقسطاس المستقیم، سیدھے ترازو کی تول کے ساتھ تولو، جھکتا تولو اور ڈنڈی نہ مارو، کسی کو تھوڑا نہ دو۔ تو انہوں نے کہا کہ قسطاس جو ہے یہ العدل بالرومیہ، رومی زبان میں عدل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن میں تو قسطاس میزان کے معنی میں استعمال ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ رومی زبان میں یہ لفظ جو ہے عدل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ عدل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کا جو حق ہے وہ اس کو پورا دے دیا جائے، عدل جس کا جو حق بنتا ہے اس کو پورا دیا جائے، یہ عدل ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ عدل رومی زبان میں قسطاس عدل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور رومی زبان جو ہے یہ اصل میں لاطینی زبان ہے، جو یونانی زبان کی، رومن زبان کی اور ساری یورپی زبانوں کی ماں ہے۔ جیسے ہمارے بر صغیر کی زبانوں کی ماں سنسکرت ہے، اسی طرح یورپ کی زبانوں کی ماں جو ہے وہ لاطین ہے، لیٹن زبان ہے، ساری زبانیں اسی سے نکلی ہیں۔ تو اس سے یہ لفظ نکلا ہے، اور اسی کا یہ لفظ جسٹس انگریزی میں آج بھی موجود ہے۔ جسٹس، جیم کی جگہ کاف اور کاف کی جگہ جیم اور جیم اور کاف کی جگہ گاف، یہ عربوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور دنیا میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ دنیا میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو قسطس اور جسٹس یہ الفاظ ایک دوسرے کے بالکل قریب ہیں، عدل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ عدل کرنے والا جسٹیفائی، انصاف کرنے والا، اور جسٹس منصف اور عادل کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات کہی، لیکن کیا یہ رومی زبان سے لے کر قرآن میں آیا؟ نہیں، یہ دونوں زبان کا توارد تو ہو سکتا ہے، یا عربی زبان سے نکل کر رومی زبان میں گیا ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ رومی زبان کا لفظ جو ہے وہ قرآن میں آیا، کیونکہ قرآن عربی ہے، قرآن عربی ہے۔ کیسے؟ فرمایا بلسان عربی مبین انا جعلناہ قرآن عربیہ، یہ قرآن عربی ہے، یہ غیر عربی زبان کا لفظ قرآن میں نہیں ہے۔ وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ ویقال القسط مصدر المقسط۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قسط جو لفظ ہے یہ بھی قرآن مجید میں آیا ہے۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، لوڈ میرا خیال زیادہ ہو گیا، لوڈ کم کر دو۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو الملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ بھی عدل کے ساتھ کھڑا ہے، عدل کرنے والا ہے، اور ہمیں بھی یہی حکم دیا ہے کونوا قوامین بالقسط، عدل کے ساتھ کھڑے ہونے والے بن جاؤ۔ تو قسط جو ہے یہ عدل کے معنی میں قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، تو یہ مقسط کا جو عدل کے معنی میں آتا ہے، وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، یہ اس کا اصل ہے، ماخذ ہے، یہ اس کا اصل مصدر ہے، یہاں سے وہ نکلا ہے، قاف سین طا، اور اقسطا جو ہے وہ عدل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور اگر مجرد ہو قسطا اور باب کاف کے فتح کے ساتھ تو قسط، تو اس کا معنی ہوتا ہے ظلم، زیادتی، الجور۔ القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر۔ مقسط بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے، ان اللہ يحب المقسطین، اور قاسط بھی استعمال ہوا ہے، واما القاسطون وانا منا المسلمون ومنا القاسطون واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا۔ تو قاسط کا معنی ہوتا ہے جائر، جور کا معنی کیا ہوتا ہے؟ راستے سے ہٹ کے ادھر نکل جانا یا ادھر نکل جانا، راہ راست کو، راہ جو مستقیم راستہ ہے اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر نکل جانے کو جور کہتے ہیں۔ جور کا معنی ہوتا ہے ظلم کرنا۔ تو پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند ذکر کی، قال حدثنا احمد بن اشکاب، احمد بن اشکاب، اشکاب یا ان کے دادا تھے، یہ ان کا نام تھا یا ان کا لقب تھا، یہ احمد ابن اشکاب ہے، اور محمد ابن اشکاب اور علی بن اشکاب ان کے ساتھ ان کا کوئی نسبی رشتہ نہیں ہے، وہ اور ہیں، یہ اور ہیں۔ احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ سند اللہ اکبر، اس کے اندر جو راوی ہیں یہ تقریباً سارے کوفے کے رہنے والے ہیں۔ احمد ابن اشکاب
یہ ابو عبداللہ الصفار یہ بھی کوفے کے تھے، بعد میں مصر چلے گئے۔ احمد بن اشقاب قال حدثنا محمد بن فضیل ابن غزوان الضبی الکوفی، یہ بھی کوفے کے رہنے والے ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں عمارۃ بن القعقاع، عمارۃ بن القعقاع بھی یہی کے رہنے والے ہیں۔ یہ عمارۃ بن القعقاع عبداللہ ابن شبرمہ اور قعقاع ابن شبرمہ یہ دونوں بھائی تھے، یہ عبداللہ ابن شبرمہ کے بھتیجے ہیں عمارہ، ان کے چچا یہ قاضی تھے کوفے کے اور محدث تھے اور فقیہ تھے، ان کا فتویٰ چلتا تھا، بلکہ یہ قاضی تھے، امام ابو حنیفہ کے معاصر ہیں۔ یہ عمارہ جو ہیں یہ ان کے بھتیجے ہیں اور اپنے چچا سے افضل تھے۔ یہ عن عمارۃ بن القعقاع عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ، ابو زرع جو ہیں یہ حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی کے پوتے ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شاگرد تھے جنہوں نے شاگردی تو 3 سال کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر، لیکن علم اتنا حاصل کیا اللہ اکبر کہ اور کسی کو بھی اتنا شوق نہیں تھا اور کسی کا اتنا علم کا اللہ رب العزت نے اس کو علم کی دولت سے مالا مال نہیں فرمایا جتنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا۔ سب سے بڑے جو ہے حدیث کے حافظ اور راویۃ الاسلام ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 بول ہیں، 2 کلمے ہیں جو اللہ رب العزت کو بہت ہی محبوب ہیں۔ حبیبہ بمعنی محبوبہ ہے، حبیب جو ہے محب کے معنی میں بھی آتا ہے، محبوب کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن یہاں محبوبتانی کے معنی میں آیا ہے۔ یہ 2 کلمے اللہ رب العزت کو محبوب ہیں، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کہا اس لیے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ رب العزت اتنے بول کے اوپر اتنا کرم کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ پڑھے آدمی اللہ رب العزت خوش ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسان کے گناہ معاف کرتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کے اوپر، اور اللہ رب العزت جنت میں کھجور لگا دیتے ہیں، اور جنت کے اندر اللہ رب العزت درخت لگا دیتے ہیں۔ یہ اس کی نوازشات جو ہیں یہ اس کے اسم رحمان کے مظاہر ہیں، یہ سارا اس کا اثر ہے، یہ اس کا فیض ہے۔ سبحان اللہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، زبان پر ادا کرنے میں آسان ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، بولیں آپ سبحان اللہ و بحمدہ، آسان اور سہل کلمے ہیں، بولنے میں مشکل کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، ترازو کے اندر بہت بھاری ہے، ترازو میں بہت بھاری ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ یہ ترازو کے اندر بہت بھاری ہے، اللہ اکبر۔ ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ 2 کلمے، ایک اللہ کی تسبیح کا کلمہ ہے اور ایک اللہ کی حمد کا کلمہ ہے، اور سبحان اللہ العظیم تو پہلے سبحان اللہ کا اعادہ ہے، اور حدیث کے اندر یہ الفاظ جو ہیں اس طرح وارد ہوئے ہیں، اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ اللہ رب العزت کے ہاں افضل کلمہ کون سا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل کلمہ جو ہے وہ ہے جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے چنا ہوا ہے، اللہ کے فرشتے وہ کلمہ بولتے ہیں، وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ سب سے افضل کلمہ ہے جو اللہ نے فرشتوں کے لیے چنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب کلمہ ہے، احب الکلام الی اللہ مصطفی اللہ لملائکتہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور جو سبحان اللہ العظیم ہے وہ بعض روایتوں میں سبحان اللہ العظیم پہلے ہے اور سبحان اللہ و بحمدہ ہی بعد میں ہے، اور بعض روایتوں میں سبحان اللہ العظیم اور سبحان اللہ و بحمدہ یہ پہلے ہے اور سبحان اللہ العظیم بعد میں ہے، اور بعض روایتوں میں الفاظ ایسے ہیں سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، العظیم سبحان اللہ کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ و بحمدہ ہے۔ تو کلمے 2 پھر کون سے ہوئے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، ایک سبحان اللہ اور دوسرا و بحمدہ، یہ 2 کلمے ہیں، ایک اللہ کی تسبیح کا کلمہ اور ایک اللہ کی حمد کا کلمہ۔ یہ اللہ کی حمد یہ اللہ کو بڑی محبوب ہے، اللہ نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے، اور ساری کائنات اللہ رب العزت کی تسبیح کرتی ہے۔ تسبیح کا معنی ہوتا ہے تنزیہ، اور تنزیہ کا معنی ہوتا ہے اللہ رب العزت کو ہر نقص اور عیب سے پاک بتانا، ماننا اور اس کا اظہار کرنا اور اس کا یقین رکھنا، اور اللہ رب العزت کی ذات بھی بے عیب ہے، اللہ کی صفتیں بھی بے نقص ہیں، اور اس کے فعل بھی سارے کمال والے ہیں، اور
اللہ رب العزت کا مقام اور مرتبہ بھی سب سے اونچا ہے، کوئی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، نہ اللہ نیچے آ سکتا ہے اپنے مقام اور مرتبے سے، وہ اپنی شان اور عظمت کے اندر وہی ہے جو اس کے شایان شان ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ وہ بندوں کے اندر آ کے ظاہر ہو جائے اور بندوں کے اندر وہ جلوہ فروز ہو، نہیں، اللہ رب العزت اپنی مخلوق سے الگ اور جدا ہے، مخلوق وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، اور اللہ رب العزت کا دیدار ضرور ہوگا، اللہ کا دیدار ضرور ہوگا، اللہ سے ملاقات ہوگی، لیکن اللہ رب العزت تو العلی بہت اونچا ہے مرتبے کے لحاظ سے اور مقام اور مکان کے لحاظ سے، مقام اور مکان کے لحاظ سے بھی اللہ رب العزت سب سے اونچا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی تسبیح کا معنی یہ ہے کہ اس کی تنزیہ اور اس کی تقدیس کہ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، شریک اس کا کوئی نہیں، جو لوگ اس کی گستاخیاں کرتے ہیں وہ ان سے بھی پاک ہے، سبحانہ و تعالی عما یصفون۔ اور حمد اس کی کہ اس کے کمالات، اس کی خوبیاں، اس کا حسن، اس کا جمال، اس کا احسان، اس کی نوازش، اس کی کرم فرمائی، اس کی بندہ پروری، اس کی آسانیاں، جو کچھ اس نے دیا ہوا ہے ان سب کے اوپر اس کی تعریف کرنا، یہ اس کی حمد ہے۔ حمد جو ہوتی ہے یہ اللہ کے کمالات اور اس کی خوبیاں بیان کرنا محبت کے ساتھ اور تعظیم کے ساتھ، یہ حمد ہوتی ہے، محبت بھی ہو اور تعظیم بھی ہو اور اجلال بھی ہو ساتھ، العظیم کہ اللہ رب العزت بہت بڑا ہے، ہم اس کی حمد کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انت کما اثنیت علی نفسی کا، میں تیری ثنا کا حق نہیں ادا کر سکتا، تو اسی طرح ہے جیسے تو نے اپنی ثنا کی۔ تو حضرات گرامی، یہ جو دو کلمے ہیں، اور اسی طرح میں اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا، خواتین بھی موجود ہیں، کہ سبحان اللہ و بحمدہ، اس کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیں، اس وظیفے سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور اس وظیفے سے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ مخلوق کو رزق دیتے ہیں، رزق کی وسعت ہو جاتی ہے، برکت ہو جاتی ہے رزق کے اندر، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جنت کے اندر اللہ باغ لگا دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت کو یہ کلمے محبوب ہیں، اور جو اس منہ سے یہ کلمے نکل رہے ہیں وہ محبوب نہیں ہوگا، اس کو بھی اللہ محبوب بنا لیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ انسان کو اپنے اوقات کو معمور کرنا چاہیے، سبحوا بکرۃ واصیلا، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، وسبحوا لیلا طویلا، اور قل الحمدللہ، اللہ کی حمد کہو، الحمدللہ الحمدللہ، کھانا ملے، پانی ملے، لباس ملے، گھر ملے، خوشی ملے، الحمدللہ، اور اگر کوئی پریشانی آ جائے تو پھر بھی الحمدللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں جب تم نے اس کی جان قبض کی تو اس بندے نے کیا کہا یا اس بندی نے کیا کہا؟ تو وہ کہتے ہیں یا اللہ اس نے تیری حمد کی تھی، مصیبت پر بھی حمد کی تھی، مصیبت پر بھی الحمدللہ کہا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جنت میں اس کا گھر بنا دو اور اس کا نام رکھ دو البیت الحمد، حمد کا محل، حمد کا محل۔ تو ہر حال میں اللہ کی حمد کرنی چاہیے، خوشی ہو ناخوشی ہو، تنگی ہو آسانی ہو، فراخی ہو تنگی ہو، کوئی بھی موقع ہو تو اللہ کی حمد کرتے رہنا چاہیے، اور ہر کام کے شروع میں بھی اللہ کی تعریف کہ اس نے آسانی فرمائی، پورا ہو گیا، اس نے کرم کیا کہ یہ پورا ہو گیا۔ تو اللہ کی اولاً الحمدللہ اولاً وآخرہ والحمدللہ ظاہراً و باطنہ۔ اور امام بخاری نے اس کو صحیح بخاری کو اس حدیث کے اوپر ختم کیا ہے، اس لیے کہ انسان کی زندگی کے اندر سب سے آخری چیز یہی ہے کہ جب اس کی مجلس ہو تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، اس پر اس کا اختتام ہو۔ جنتی جنت میں جائیں گے تو دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین، یہی ان کا وہاں بول ہوگا، سبحان اللہ والحمدللہ، ہر وقت اللہ کی تسبیح کریں گے اور ہر وقت اللہ کی حمد کریں گے، اور یہ ذکر کا عمل وہاں بھی جاری رہے گا۔ اور ذکر پر بھی اس کو ختم کیا تاکہ یہ بتایا جائے کہ ذکر وہ عمل ہے جو زندگی کے اندر کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں، اور اس کا کوئی وقت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، ہر موقع پر اللہ کا ذکر کرتے تھے، سوائے چند مخصوص حالات کے، جب انسان رفع حاجت کے اندر ہو تو تب اللہ کا ذکر نہیں کرنا، یا انسان ایسی حالت کے اندر ہے کہ وہ بے لباس ہے تو پھر اللہ کا ذکر نہ کرے، پھر دل میں ذکر کرے، لیکن زبان کے ساتھ اللہ کا ذکر ہر حال میں کرنا چاہیے، وضو ہو یا نہ ہو، جہاں ہو کام کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے بات ختم کرتا ہوں، دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس جامعۃ خنسال اسلامیہ کو جو ایک عظیم خاتون کے نام سے منسوب ہے، اور ماشاءاللہ اس دیہات کے اندر یہ شاندار بلڈنگ اور یہ خوبصورت انتظام جو ہمارے بھائیوں نے، حافظ فاروق صاحب اور دیگر 4 سالوں میں تقریب رکی ہوئی تھی نا، 4 سالوں میں 50 بچیاں آج انعامات لے کر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ صاحب بتا رہے ہیں
کہ 4 سال یہ کووڈ وغیرہ کا مسئلہ چلتا رہا، اس وجہ سے تقریب نہیں ہو سکی، اور جیسے انہوں نے مجھے بتایا، میں نے سنا اور آپ نے بھی سنا کہ ماشاءاللہ یہ جگہ اور یہ منصب وہ ہے. سچی بات ہے، میں تو اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ یعنی کمتر سمجھ رہا تھا کہ میں اس کرسی پہ بیٹھنے کے لائق نہیں ہوں. یہاں حافظ عبد المنان صاحب نور پوری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبداللہ امجد چھتوی رحمۃ اللہ علیہ آ کے درس دیتے رہے ہیں، اور ہمارے بھائی شیخ الحدیث مولانا عبداللہ ناصر صاحب نے بھی اس کو شرف بخشا ہوا ہے. تو میں تو ایک ادنا طالب علم آدمی ہوں، نہ مجھے کوئی بات آتی ہے. میں تو حافظ صاحب کی صرف محبت کی وجہ سے کہ انہوں نے رابطہ کیا تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا، وگرنہ میں طالب علم آدمی ہوں، میں اس کا حال نہیں ہوں. اللہ رب العزت جو چلے گئے ان کی درجے بلند فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو سلامت ہیں ہمارے بھائی مولانا عبداللہ ناصر صاحب اور اسی طرح دیگر اہل علم، اللہ رب العزت زندگیوں میں برکت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں میں ایسے فاضل اہل علم تیار فرمائے جو ان جانے والوں کی جگہ لے سکے اور اس علم کی شمع کو روشن کر سکے اور اس علم کی روشنی کو عام کر سکے. اور بیٹیوں سے بھی میں یہی کہوں گا کہ بیٹا ایک تو عمل پر توجہ دیں اور دوسرا اس علم کو بھولنے نہ دیں، اس علم کو فراموش نہ کریں، اس علم کی اشاعت کریں، جو سیکھا ہے اس کو پھیلائیں عمل کے ساتھ بھی اور تعلیم کے ساتھ بھی اپنے گھروں میں، اور جتنی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے سپارہ پڑھانا شروع کر دیں، قاعدہ پڑھانا شروع کر دیں، ترجمہ پڑھانا شروع کر دیں، اپنے خاندان کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں، اڑوس پڑوس کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں. بڑا مدرسہ نہ صحیح کوئی بات نہیں، اس علم کے پڑھانے میں لگ جاؤ. من تعلم القرآن وعلمہ، یہ کام کریں اور اللہ اکبر خیر کے معلم بن جائیں، خیر کی معلمات بن جائیں، خیر کے معلمین بن جائیں. اور جو خیر کے معلم ہیں اللہ رب العزت اپنی پوری کائنات کی مخلوق کو ان کے دعا کے لیے لگا دیتا ہے، ان پر دعا، ان کے لیے دعا کرنے والا. یصلون، اللہ بھی صلات بھیجتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی صلات بھیجتے ہیں، اور اللہ کی مخلوق بھی ان کے لیے دعا کرتی ہے. کس کے لیے؟ معلم الناس الخیر، وہ معلمہ ہو یا معلم ہو، تعلیم دیں. اور جو ان کے والدین ہیں ان سے بھی میں کہوں گا کہ بیٹیوں کے لیے ایسا انتخاب کریں کہ ان کے علم کے سلسلے جاری رہیں، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت برکت دیتے ہیں رزق میں بھی اور زندگی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں فرماتے ہیں. اور آپ صاحب نے بتایا کہ ماشاءاللہ 4 سال کی بچیاں ہیں، 50 کے قریب ان کی تعداد ہے، جو انشاءاللہ آج سند بھی وصول کریں گی، انعامات بھی وصول کریں گی. اللہ تعالیٰ ان کو عالمات فاضلات اور ہاتیات اور اللہ تعالیٰ محتدیات بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بہت ہی کرم والا معاملہ فرمائے، ان کے نصیب اچھے کرے اور ان سے دین کا کام لے، اور ان کے ذریعے اللہ رب العزت دین کی اشاعت فرمائے، والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور جہاں جائیں ان کو اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے ساتھ نوازے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.